اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، آیت نمبر 15 سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں علم کا لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ فضلہ تفضیل سے، فضیلت سے ہے۔ کثیر کا لفظ بھی اردو میں اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ مؤمنین کا لفظ عباد، عبد کی جمع ہے، بندوں کے لیے۔ وورثہ وارث ہونے کے لحاظ سے ہے۔ علمنا یہ تعلیم سے ہے، تعلیم سکھلانے کو کہتے ہیں۔ طیر کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے پرندوں کے لیے، طیور جمع آتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ قال، اور ان دونوں نے کہا کہ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، جس نے ہم کو فضیلت دی اپنے بہت سارے مومن بندوں پر۔ وورث سلیمان داود، سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے۔ وقال یا ایھا الناس، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، علمنا منطق الطیر، کہ ہمیں سکھلایا گیا ہے پرندوں کی بولی۔ اوتینا، اور ہمیں دی گئی ہے من کل شیء، ہر شے میں سے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ اللہ کا کھلا اور واضح فضل ہے۔ وحشر علی سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکروں کو، ان کے لشکروں کو جمع کیا گیا، من الجن، جنات میں سے، انسانوں میں سے، الطیری، اور پرندوں میں سے۔ اللہ جل شانہ نے یہ جو آیت نمبر 15 ہے، اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور اصل میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ داؤد علیہ السلام ان کے والد تھے، ان کا تذکرہ ابتدا میں تو ہے، لیکن آگے آیت نمبر 44 تک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی واقعہ چلیں گے۔ اور یہ جو واقعات ہیں سلیمان علیہ السلام کے، حضرت داؤد علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ ایک سپاہی تھے۔ واقعہ یہ تھا کہ جس وقت اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے اوپر حضرت طالوت کو ان پر بادشاہ بنایا، اور یہ بادشاہ جس وقت بنائے گئے، اور پھر اس وقت انہوں نے جب جالوت سے مقابلہ کیا، تو اس جالوت سے مقابلہ کرنے کے اندر حضرت طالوت کی جو فوج تھی وہ آگے ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ نوجوان تھے، سپاہی تھے، انہوں نے کہا کہ میں آگے مقابلہ کروں گا، اور جالوت کا ڈیل ڈول بہت زیادہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، اور آ کے انہوں نے ایک ہی پتھر ایسا کھینچ کے مارا کہ جالوت ڈھیر ہو گیا۔ طالوت علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ پھر داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی بنے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی۔
طالوت نبی نہیں تھے، بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے، اور داؤد علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور بادشاہت بھی عطا کی۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، تو ان کا اوپر جو نسب ہے حضرت بنی اسرائیل، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں اور ان کے آگے 12 قبیلوں کا نام ہے، تو ان کا شجرہ نسب کس بیٹے سے جا کے ملتا ہے؟ وہ یہودا بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، جن پہ جا کے یہ شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جا کے مل جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ جل شانہ نے جب بادشاہت عطا فرمائی تو اللہ جل شانہ نے ان کو مختلف معجزات بھی عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ نے ان کو بھی پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ جب وہ زبور پڑھنا شروع کرتے تو پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرنا شروع ہو جاتے۔ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، لوہے کو ان کے لیے مسخر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس وقت بادشاہ تھے تو داؤد علیہ السلام کا یہ عرصہ تقریباً 40 سال کا ہے، جو بنی اسرائیل کا ایک گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے، یعنی اس سے پہلے طالوت کا 20 سال اور پھر 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کے، بھی 40 سال کم و بیش حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تقریباً 100 سال ہیں، جس کو گولڈن ایرا سمجھا جاتا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل شانہ دونوں کو یہ بادشاہت بھی عطا کی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی۔ داؤد علیہ السلام جس وقت بادشاہ تھے تو ان کے 19 کے قریب بیٹے ہوئے۔ ان بیٹوں میں سے سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ ان کے حوالے سے صحیح روایات میں ان کی والدہ کا نام کا تذکرہ نہیں ملتا۔ احادیث مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ احادیث مبارکہ سے تو نہیں ملتا۔ جہاں تک تعلق ہے بائبل کا، وہ بالکل غیر معتبر اس باب میں ہے، کیونکہ بائبل ایک تو ویسے ہی محرف ہے، اور پھر دوسرا بائبل کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اس قدر گستاخانہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ کسی عام مسلمان کے بارے میں تصور نہیں کی جا سکتی، چاہے جا کے ایک جلیل قدر نبی کے بارے میں سوچی جائے۔ اور وہ جو باتیں ان کی طرف منسوخ کی گئی ہیں وہ تو ایک عام نیک مسلمان بھی نہیں کر سکتا، چاہے جا کے کہ نبی کریں۔ تو اس معاملے کے اندر تو معتبر نہیں سمجھا جا سکتا، اور اس میں جاننے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ان کی کون سی اہلیہ تھیں۔ جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بات اتنی بات تو ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 18 اور بھائی بھی تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جس وقت بادشاہ تھے اور فیصلہ کیا کرتے تھے تو 11 سال کی عمر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، کہ جس وقت ہی اس بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فہم اور سمجھ عطا کی ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک کھیتی کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے سورہ صاد میں، کہ دو بندوں جھگڑا کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، اور جو شخص مدعی تھا اس نے کہا کہ میری کھیت کے اندر ان کے جانور آئے اور جانور آ کے سارا کھیت کو تباہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ جس جانوروں نے کھیت تباہ کیا ہے مدعا لے کے، وہ سارے جانور جو ہیں وہ مدعی کو دے دیے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ادب سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ رائے دوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر یوں کر لیا جائے کہ جو جانور جتنے بھی ہیں وہ اس کھیت والے کے پاس ایک عرصہ رہیں، یہاں تک کہ یہ اپنے اس عرصے کے درمیان میں یہ نفع حاصل کرتا رہے اس کے دودھ سے، اور جانور اس کے پاس رہیں، اور اس درمیان میں جس نے کھیتی تباہ کی ہے وہ کھیتی کی خدمت کرے یہاں تک کہ کھیتی کو اپنی اصل حالت میں لے آئے۔ جس وقت وہ کھیت اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے تو اس کے جانور اس کو واپس کر دیا جائے۔
اور اس کا کھیت اپنی اصل حالت کے اندر اس کو مل جائے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے کی تعریف فرمائی اور کہا کہ ہم نے یہ سمجھ اللہ ہی نے عطا کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں تذکرہ کیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا اور نبوت عطا کی، اور یہ ظاہری بات ہے جو علم عطا کیا یہ علوم نبوت ہے۔ قالا، ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں فضیلت دی بہت سارے مومن بندوں پہ، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر ظاہری بات ہے اور بھی تو اہل ایمان تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کو اس نبوت کے مقام کے لیے چنا بھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کے علمی جانشین بنے۔ اب یہاں پہ یہ بات ایک سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ بیٹے تو ان کے 19 تھے، لیکن ان 19 بیٹوں کے اندر سے صرف اور صرف جانشینی جو نبوت بھی ملی اور جانشینی بھی بنے دونوں لحاظ سے، وہ صرف ایک ہی بنے۔ بقیہ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں ان کی میراث جو ہوتی ہے وہ مادی نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا یہ ارشاد مبارکہ ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہیں، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ وارث بنائے جاتے ہیں کہ ہمارے مال کو چھوڑے، بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ تو یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی جو میراث ہوتی ہے وہ دراہم و دنانیر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی جو میراث ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی وہ علمی میراث ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو مادی میراث تھی وہ میراث تقسیم نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کیونکہ جو انبیاء کرام علیہ السلام چھوڑ کے جاتے ہیں، آپ علیہ السلام کو چونکہ واضح ارشاد مبارکہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام دراہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، تو آپ علیہ السلام کی جو میراث تھی اسی وجہ سے تقسیم نہیں ہوئی اور نہ کی گئی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے خود منع فرمایا اور خود اس کو وضاحت فرمائی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جو میراث ہوتی ہے وہ تو علمی ہوتی ہے، اور چونکہ آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اس لیے نبوت کا دروازہ بھی آپ علیہ السلام پہ تا قیامت کے لیے بند ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا، اور سارے صحابہ کرام رضوان اجمعین نے اس کو سنا، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات کو جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر فدق کا معاملہ اگر واقعی میراث بنتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خود خلیفہ بنے تو انہوں نے اس وقت کیوں نہیں وصول کر لی؟ اس وقت تو وہ حکومت میں تھے اور ان کا حصہ بھی تھا اس میراث کے اندر، کیونکہ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر حصہ تھا بیوی کی میراث کے اندر تو شوہر کا بھی حصہ ہے، پھر اگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ تھا تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ تو پھر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اندر بھی تقسیم ہونا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے عرصے میں کیوں نہیں لے لیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے لیے بنے، انہوں نے کیوں نہیں لے لیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سب حضرات بھی اس بات کو جانتے تھے آپ علیہ السلام کے مبارک فرمان کو، اور اسی وجہ سے ان کو پتہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو میراث ہوتی ہے وہ حصی اور مادی نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا، ان کے 19 بیٹوں میں سے صرف ایک کو، اور یہ وراثت جو کہ اللہ تعالیٰ نے منتقل کی، تو یہ جو وارث بنانا تھا یہ نبوت کے لحاظ سے تھا،
اہل تشیع نے یہاں پر استدلال کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ جو وارث بنانا تھا اور جانشین بنانا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ امامت بھی منصوص ہوتی ہے من اللہ، حالانکہ اس آیت مبارکہ میں امامت کا کہیں سے کوئی تذکرہ موجود ہی نہیں، یہاں تو نبوت کی بات ہے، اور آپ علیہ السلام پہ تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو جانشین بنے تو وہ تو نبوت اور اس میں جانشین بنے، اور اس کے ساتھ اللہ جل شانہ ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور اس بادشاہت میں مزید اضافہ کر دیا گیا، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت ہے اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، انہوں نے کہا کہ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی ہیں اور ہمیں ہر شے دی گئی۔ یہاں پہ کل شے کا لفظ ہے، اور کل کا جو لفظ ہوتا ہے وہ عام حالات کے لحاظ سے تو تمام چیزوں کو احاطہ کرتا ہے، لیکن یہاں مراد اپنے زمانے کے جو ان کا زمانہ تھا ان کے زمانے کے لحاظ سے جو ضروریات تھی بادشاہت کے لیے وہ تمام اشیاء دی گئی تھی۔ یہاں پہ تعمیم قیامت تک کے لیے اور تمام اشیاء کے لیے نہیں ہے۔ مثلا ظاہری بات ہے کہ جو آج کل کی ایجادات ہیں یا آج کل کے جو ذخائر ہیں یا آج کل کے معاملات ہیں وہ تو نہیں ان کو دیے گئے تھے، تو مراد ان کے زمانے کے لحاظ سے، ان کا جو زمانہ تھا ان کے زمانے کے لحاظ سے جو اشیاء ضروری چاہیے ہوتی تھیں کسی بھی بادشاہ کی بادشاہت کے لیے، تو اللہ نے ہر شے کو جو کہ تصور کی جا سکتی تھی ان کی حکومت کے لحاظ سے ان کے زمانے کے لحاظ سے اللہ نے عطا فرمائی۔ ان ھذا لہ الفضل المبین، بے شک یہ اللہ کا کھلا واضح فضل ہے۔ اور اللہ نے جمع کر دیے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکروں کو، جمع کیے گئے من الجنات، جنات میں سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے مختلف اعجازات عطا فرمائے ہوئے تھے، ان کو اللہ جل شانہ نے ان کی حکومت اور بادشاہت کو عروج عطا فرمایا، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کی دعا فرمائی کہ اللہ میرے بعد یہ بادشاہت ایسی کسی کو نہ عطا کر کیجیے گا، چونکہ انہوں نے خود یہ دعا فرمائی تو اللہ جل شانہ نے ان کی اس دعا کی وجہ سے ان کو جنات پہ حکومت عطا فرمائی، انسانوں پہ عطا فرمائی، پرندوں پہ۔ یہاں پرندوں کو تذکرہ موجود ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو اللہ جل شانہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا وہ صرف پرندوں کا نہیں تھا، بلکہ اللہ جل شانہ نے پرندوں کے علاوہ دیگر جو جانور تھے ان کا بھی بولی سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع اور ان کو معجزہ عطا کیا ہوا تھا، جیسے بھی آگے چونٹی کا جو واقعہ آ رہا ہے، تو دیگر جانوروں کی بھی بولی سمجھ لیتے تھے۔ بعض مفسرین اس طرف گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو علمنا ہے اس میں جمع متکلم کا جو صیغہ ہے وہ داؤد علیہ السلام کے لحاظ سے بھی ہے، یہ جو معجزہ پرندوں کی بولی کا تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی عطا کیا گیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کیا گیا تھا، دونوں کو عطا کیا گیا تھا۔ اور بعض نے جو ہے اس کو محمول تعظیم کے لحاظ سے کہا یا اور دیگر معنی اس کے بیان کیے، جیسے بھی نکات میں عرض کرتا ہوں میں انشاءاللہ۔ تو لیکن یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ اگر دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اتنی بات تو میں قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتی ہے کہ پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اس سے بظاہر ایک اشارہ تو نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پرندوں کی ایک بولی کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کے اوپر ان کو حکومت عطا فرمائی۔ جنات جو ہیں وہ سب کے سب اللہ جل شانہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا، اور پھر اللہ جل شانہ نے یہ سب کے سب جو لشکر تابع کیے فہم یوزعون، یہ سب کے سب جو ہے وہ ایک نظم و ضبط کے تحت پابند کر دیے گئے تھے، کوئی ان سے آگے نہیں، یہ نہیں تھا کہ سب لشکر جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، بے ترتیب ہیں، بلکہ سب کے سب ایک نظم کے تحت ان کے ماتحت کیے گئے تھے، کوئی ان سے آگے نہیں ہو سکتا تھا، اور پورا ایک ڈسپلن اور نظم و ضبط کے تحت جو ہے وہ ہر لشکر کے تحت ان کے ماتحت چلتے تھے۔ حتیٰ اذا اتوا الی واد النمل، یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کی وادی میں تشریف لائے، تو قالت نملۃ،
تو چونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، تم داخل ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون نہ دے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، علم بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا ہنستے ہوئے اس چونٹی کے قول سے، اور کہا کہ رب اوزعنی، کہ اے میرے رب آپ مجھ کو یہ توفیق دیجئے کہ میں شکر کروں آپ کی اس نعمت کا جو انعمت علیہ، آپ نے میرے پر کی اور میرے والد پہ کی، والدین پہ کی، وان اعمل صالحا، اور میں نیک اعمال کروں کہ ترضاہ، جو آپ کو راضی کر دے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور آپ داخل کریں مجھ کو اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے اس دعا کو دوسرے مقام پہ جہاں پہ ذکر کیا تو وہاں پہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي کے الفاظ بھی ہیں کہ میری اولاد کے اندر بھی اصلاح کر دیجئے۔ یہ ان آیات مبارکہ کی حوالے سے آج جو ہمارا درس ہے وہ 17 نمبر آیت تک ہی رہے گا، اور جو چونٹی کے جو آگے نکات ہیں، چونٹی والی حتی ذات ولا واد النمل کی جو آیت ہے، آیت نمبر 18، تو آیت نمبر 18 اور اس سے 19 اور اس سے آگے ہیں، وہ انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو کریں گے۔ نکات کا میں نکات کی طرف آتا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے تو داؤد علیہ السلام کو بہت نعمت عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی، ان کو لوہے کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا، پہاڑوں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا، اور ان کو اللہ نے داؤدی عطا فرمایا، جو مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ زبور پڑھتے تھے تو اس قدر مترنم ہوتا تھا کہ پرندے جو ہیں ان کے ہم نوا ہو کر تسبیح پڑھتے اللہ کی، اور تمام لوگ جو ہیں اور تمام مخلوقات جو جس کو داؤد علیہ السلام زبور کو پڑھتے تو وہ سب ہمدن گوش ہو جاتے اور مسحور ہو جاتے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس آواز سے، جو کہ ان کو بطور معجزے کے اللہ نے عطا کی تھی۔ لیکن اللہ نے ان سب نعمتوں میں سے یہاں پہ تذکرہ صرف اور صرف علم کا کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ نے صرف علم کا کیا۔ اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ یہ باقی سب نعمتیں، پہاڑ کا مسخر ہو جانا، ہواؤں کا مسخر ہو جانا، سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کا تابع ہو جانا، پرندوں کی بولیوں کا علم عطا ہو جانا، ان کو ایسی بادشاہت عطا ہو جانا کہ جو انسانوں میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت نہیں عطا کی، وہ سب نعمتیں اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن علم کی نعمت کا مقابلہ کوئی نہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ علم کی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے علم کی اس نعمت کو یہاں پہ تذکرہ بطور احسان کے فرمایا کہ علم کی نعمت کے بالمقابل باقی ساری نعمتیں جو ہیں وہ کم درجے کی ہیں، وہ اس کے مقابلے میں ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کا ارشاد مبارک ہے کہ عالم کی جو فضیلت ہے وہ غیر عالم پہ وہ ایسی ہی ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات نے کہ میری فضیلت، یعنی آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کی فضیلت تم میں سے کسی ایک پر، یعنی کسی صحابی پہ، تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہو جائیں وہ نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ جس طرح سارے دنیا کے ولی جمع ہو جائیں وہ کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح سارے صحابہ اگر جمع بھی ہو جائیں تو نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات نبی نہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کا مقام تک جس طرح سے پہنچنا محال ہے، تو فرمایا کہ عالم اور غیر عالم کے اندر اسی طرح کا فرق ہے۔
تو اللہ جل شانہ نے علماء کو جو مقام عطا کیا اس کی وجہ علم ہے، اور علم سے مراد وہ علم ہوتا ہے جس پہ عمل بھی ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی اکرم علیہ الصلاۃ تسلیمات نے اسی علم کو صحابہ کو سکھلایا۔ آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو جو علم سکھلایا وہی علم ہے، اور اللہ نے جو داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو جو دیا وہی علم ہے۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن و حدیث میں جب بھی علم کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد وہ علوم وحی ہوتے ہیں جو اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دی، اور علوم وحی کو سکھلانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے۔ جو باقی امور ہوتے ہیں علوم وحی سے آگے وہ فنون کہلاتے ہیں، وہ فنون ہے، انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، سائنس ہے، یہ سب فنون ہے، یہ سب فنون ہے، ان کی افادیت سے انکار نہیں ہے۔ لیکن جس کو علم قرآن میں کہا گیا علم، جس کو حدیث میں علم کہا گیا، اس سے مراد علوم وحی ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ آتینا داؤد و سلیمان علما، کہ ہم نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو علم دیا تھا۔ تو ظاہری بات ہے وہ تو نبی تھے، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ علوم وحی کو صرف سکھلانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ علوم وحی کی تعلیم دیتے ہیں۔ وقال الحمدللہ، اس میں نقطہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، اور اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ مطلوب ہے۔ بلا ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، میں ضرور بضرور اپنی نعمتوں کا اضافہ کروں گا۔ ولا ان کفرتم، اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو وہاں جو اللہ تعالیٰ نے ناشکری کے اوپر عذاب فرمایا، کیونکہ اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی جب ناشکری کی جائے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں، اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو قال الحمدللہ، تو انہوں نے کہا کہ تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے۔ اسی الحمدللہ میں اگلا نقطہ اور پہلو وہ کیا ہے کہ الحمدللہ، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ کلمہ شکر ہے، شکر میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص الحمدللہ کہتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی شکر، نعمت کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شکر ادا کر دیا، انسان ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کی نعمت کا حقدار نہیں ہو سکتا، شکر ادا نہیں ہو سکتا، تو اس نے شکر ادا کرنے کی کوشش کی، یعنی انہیں کلمہ شکر میں سے ہے۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ کی نعمتوں کا، تو اسے چاہیے الحمدللہ کہے، اور الحمدللہ کہنے کے اوپر جنت کے اندر اس کے لیے الگ سے ایک درخت لگ جاتا ہے، یہ الگ اس کے اوپر اللہ کا طرف سے اجر ہے۔ لیکن الحمدللہ کہنے کے اندر صرف الفاظ شکر نہیں ہے، بلکہ شکر اس کیفیت کا نام ہے۔ اگر ایک شخص صرف زبان سے الحمدللہ کہتا ہے اور دل میں اس کے اندر شکرانے کی کیفیت نہیں ہے تو اس کو الحمدللہ کہنے کا ثواب تو مل گیا، الحمدللہ کا کلمہ اس نے کہا، ثواب تو مل گیا، اجر تو مل گیا، لیکن جو شکر ہے اس کا تعلق اس کیفیت سے ہے کہ جب وہ اس کیفیت کے ساتھ شکرانہ ادا کرتا ہے اللہ کا کہ اللہ میں اس نعمت کا اہل نہیں تھا اور آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا کر دی، میں اس نعمت کا اہل نہیں تھا، اور آپ نے مجھے اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنی خاص عنایت سے یہ نعمت عطا کی۔ احادیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات نے تعلیم فرمائی کہ جو شخص شام کے وقت میں یہ دعا پڑھے، اللہم امسا بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک فلک الحمد ولک الشکر، تو اس نے اس رات کو جتنی نعمتیں تھیں وہ سب کا شکر ادا کر دیا۔ حدیث میں اصبح کا ذکر، اللہم اصبح بی من نعمت، تو اس نے صبح کی جتنی نعمتیں تھیں ان سب کا شکر ادا کر دیا۔ اور اسی طرح جب شام کو پڑھیں گے تو ما امسا بی کہیں گے کہ اس نے ان شام کی سارے نعمتوں کا، لیکن اس شکر ادا کرتے وقت اس کی جو کیفیت ہے، الفاظ کا استحضار ہونا چاہیے۔ یعنی کیفیت سے مراد کیا ہے کہ اس
ان الفاظ کا استحضار ہو کہ اللہ میں آپ کو شکر ادا کر رہا ہوں. وہ جو الفاظ کا استحضار ہے وہ اگر استحضار ہے تو وہ شکر ہے. خاص نہیں دعائے انس نہیں، یہ الگ سے اللہم اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک. اللہ آج کی صبح جو کچھ بھی نعمت ہوئی مجھ پر یا مخلوقات میں سے کسی پہ، فمنک وحدک، صرف آپ ہی کی طرف سے ہوئی. لا شریک، آپ کو کوئی شریک نہیں. فلک الحمد ولک الشکر، آپ ہی کے لیے ساری تعریفیں، آپ ہی کے لیے سارا شکر. اور اللہ کے نبی کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اسی طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ارشاد فرمات کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہ ساری حمد آپ کے لیے، سارا شکر آپ کے لیے. اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسک، جیسے آپ نے اپنی ثنا خود بیان فرمائی. اگلا نقطہ اور پہلو وہ کیا ہے کہ الحمدللہ کہنا یہ اللہ کی شکر ادا کرنا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے. یعنی کسی کو اگر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے. البتہ مشائخ نے ایک اصول اور ضابطہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں شکر پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے سے نیچے دیکھے، اور جس وقت انسان اپنے سے اوپر دیکھے گا تو اس کے اندر ناشکری پیدا ہوگی، کیونکہ اس کی نظر اس نعمت سے ہٹ جائے گی جو اس کو اللہ نے دی ہوئی ہے. چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخص کو جو نعمت عطا کی ہوئی ہے وہ اس کو طرف دیکھے کہ جن کو نعمت عطا نہیں کی ہوئی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس جاتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہماری زبان نہیں گھستی. ہمیں نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب نعمت چھن جاتی ہے. ساری زندگی دانتوں سے کھاتے رہتے ہیں، دانت کی نعمت کا اس وقت احساس ہوتا ہے جب دانت ٹوٹ جاتا ہے. جب دانت ٹوٹ جاتا ہے اور اس دانت سے نہیں چبا پاتے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ دانت کی نعمت بھی جو ملی ہوئی تھی نا مفت میں، یہ کتنی بڑی نعمت تھی. انسان کانوں سے صحیح سن رہا ہوتا ہے اور کان میں کوئی مسئلہ ہو جائے اور سنائی نہ دے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا اتنی بڑی نعمت تھی. آنکھیں جھپکنا ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنی آنکھیں صحیح جھپک رہا ہے. ایک بیماری ہے جس میں انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو جھپک نہیں پاتا. اب جس بیچارے کو بیماری رہتی ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو ہر 4-5 منٹ بعد اپنی آنکھ دھونی پڑتی. اب اگر ہمیں ہر 4-5 منٹ بعد اپنی آنکھ دھونی پڑے تو لگ سمجھ جائے. اور 4-5 منٹ بعد اس کو اپنی آنکھ کیوں دھونی پڑتی ہے؟ کیونکہ ہوا کے اندر جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ نا آنکھ پہ چپک جاتے ہیں تو آنکھ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنی آنکھ سے اس کو دھونا پڑتا ہے. ہمارے کیوں نہیں چپکتے؟ ہم جب آنکھ جو چپکتے ہیں تو یہ وائپر اللہ نے بنائے ہوئے، جس طرح سے گاڑی کے شیشے کے اوپر وائپر ہوتا ہے نا وہ سارا صاف کر دیتا ہے، تو یہ آنکھوں کو جھپکنا ہی وائپر ہے. یہ یوں جھپکتے ہیں آنکھیں تو وائپر سارا کچھ گرد کو صاف کر دیتے ہیں. جو ہوا پہ آنکھیں گرد چپکی ہوتی ہے ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا کبھی کہ یہ آنکھیں جھپکنا بھی اللہ کی نعمت ہے. انسان ایسا ناشکرا ہے کہ وہ کھانا کھا لیتا ہے لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو لقمہ اندر گیا تھا میرا، ہر لقمے میں مجھ پر اللہ کا شکر لازم تھا. مثلا اگر آپ اناٹومی کو دیکھیں انسان کی، تو اللہ جل شانہ نے ہماری جو سانس کی نالی ہے وہ پہلے رکھی ہوئی ہے اور خوراک کی نالی بعد میں ہے. ہمارے حلق کے اندر جہاں پہ پہلے سانس کی نالی پہلے ہے اور خوراک کی نالی بعد میں.
یہ جو لقمہ ہم لیتے ہیں، پانی کا جو گھونٹ لیتے ہیں، ہر لقمہ، ہر گھونٹ یہ سانس کی نالی کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ وہاں پہ اللہ نے ایک لوتھڑا رکھا ہوا ہے، وہ آ جاتا ہے اوپر یوں کر کے ڈھکن کی طرح، تو وہ اس کھانے کو، اس کو، لقمے کو وہ سانس کی نالی میں نہیں جانے دیتا، تو وہ خوراک کی نالی میں جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا اذن ہوتا ہے نا کہ اس نے نہیں آنا، وہ نہیں آتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ لقمہ یا پانی کا گھونٹ لقمہ جو ہے وہ سیدھا سانس کی نالی میں جاتا ہے، اور جب سانس کی نالی میں جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 1 منٹ اللہ کے پاس غوطہ لگا کھانا کھاتے ہوئے تو وہ اللہ نا جھٹکا دیتے ہیں، یہ غوطہ جو لگ جاتا ہے نا تھوڑا بہت، جھٹکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ جھٹکا کیا ہوتا ہے؟ شکر گزار بندے بن کے زندگی گزارو۔ تو ہم پہ تو لازم ہے ہر لقمے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ہم انسان ناشکر ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے۔ تو کوئی کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا ہی کہہ دے، ہمیں اپنے بچوں کو نا اس چیز کی تعلیم دینی چاہیے۔ اور یہ تعلیم شکر ادا کرنے کی، یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اچھی چیز کہیں سے بھی ہو تو انسان کو سیکھنی چاہیے، تو اپنے بچوں کو نا یہ چیز سکھانی چاہیے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو آپ اس کو تھینک یو کہو، شکریہ کہو، جزاک اللہ کہو۔ ہمیں شریعت نے شکریہ کی بجائے جزاک اللہ کا لفظ سکھایا ہے کہ جس نے کسی کے ساتھ بھلائی کی اور اس نے جزاک اللہ کہہ دیا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ کیونکہ جزاک اللہ کا مطلب ہے کہ میں تو آپ کو اس نعمت کا اور اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ ہی آپ کو نعمت کا پورا بدلہ دے، اس احسان کا۔ اور شکریہ بھی کہا جا سکتا ہے، منع تو نہیں ہے، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حدیث میں ہی کہا گیا کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اگلا نقطہ اور پہلو وہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ، تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، کیونکہ مخلوق میں جو کوئی بھی خوبی ہے وہ اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے، مخلوق کی اپنی کوئی خوبی نہیں، مخلوق کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ دماغ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ جب اللہ نے بنایا ہے تو ہر خوبی اس ایک اللہ ہی کی ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے۔ اگلا نقطہ کہ فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ ہمیں آپ نے فضیلت دی اپنے بہت سارے مومن بندوں پہ۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ دنیا کی نعمتیں ہوں، چاہے وہ دنیاوی نعمتیں ہوں، وہ سب اللہ اپنے فضل سے ہی عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں کو، جو دنیا کی بھی نعمتیں ہیں، عطا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، کسی کی پابند نہیں، جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ پکی بات ہے کہ جس کو جو نعمت ملتی ہے وہ ملتی ہے امتحان کے طور پر۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو نعمت دیتے ہیں اس کا امتحان ہے کہ اس پر شکر گزار بندہ بنتا یا نہیں بنتا، اور جس کو نعمت نہیں دیتے اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ صبر کرتا یا نہیں کرتا۔ جس کو نعمت نہیں ملتی اس کے لیے امتحان ہے صبر کا،
اس کو نعمت ملتی ہے اس کے لیے امتحان ہے شکر کا. اور شکر میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ شکر کے اندر الحمدللہ الذی فضلنا، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے نسبت اللہ کی طرف کی ہے. شکر اپنی طرف نسبت کرنے کا نہیں ہے. شکر یہ ہے کہ میں اس نعمتوں کا، اس چیزوں کا اہل نہیں ہوں، اللہ آپ نے اپنے فضل سے دی ہے اور صرف آپ ہی کے فضل سے ملی ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ کھانا کھانے کی مختلف دعائیں حدیث مبارکہ میں ہیں، اور انہی دعاؤں میں سے ایک دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، کہ اللہ آپ نے مجھ کو کھلایا ہے اور رزق دیا ہے بغیر میری طاقت کے اور بغیر میری کسی کاوش کے. نفی کی ہے، اور واقعی نفی ہے. انسان سمجھتا ہے میں کماتا ہوں، وہ تھوڑی کماتا ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے. وہ تو دکان میں بیٹھتا ہے، کاروبار میں بیٹھتا ہے، گاہک تو اللہ بھیجتا ہے. جب اللہ نے گاہک بھیجے دیکھے کیا کرتا ہے، پھر اللہ سے گڑا رہا ہوتا ہے، پھر دعائیں کرا رہا ہوتا ہے انسان. تو رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، کھلاتی پلاتی اللہ کی ذات ہے. تو شکر بھی اللہ کا ہی ادا کرنا ہے، اور نعمت شکر ادا کرنے کا اپنی کامل نفی اللہ آپ ہی کا انعام ہے، آپ ہی کا فضل ہے، میں اس کا قابل نہیں ہوں. جیسے یہاں پہ کیا گیا کہ فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ اللہ آپ نے ہمیں فضیلت دی. ہمارا اپنا کمال اپنی طرف منسوب نہیں کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یا داؤد علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت نہیں کی. اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ کیا ہے کہ فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. کثیر کہا ہے، کل نہیں کہا، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم ہے. یہ جو فضیلت بخشی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو، وہ علم کے لحاظ سے بخشی جسے پیچھے ذکر کیا گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں فضیلت دی علی کثیر من عبادہ المؤمنین، بہت سارے اپنے مومن بندوں پہ آپ نے فضیلت بخشی، کل نہیں کہا. کیونکہ فوق کل ذی علم علیم خود قرآن نے کہا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب آتا ہے یا میں بڑا علامہ ہوں، وہ نہیں کہہ سکتا. کیونکہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے. اور وہ تو نبی ہیں، لیکن نبی کو ہوتے ہوئے بھی وہ یہ فرما رہے ہیں کثیر فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اگلا نقطہ اور پہلو وہ کیا ہے کہ انسان کے پاس کئی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے پاس تو نہیں ہوتی، لیکن انسان جو ہے وہ ان نعمتوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر ہر شخص کی مثال پھول اور کانٹے کی ہے. ہر شخص کی مثال نہ پھول اور کانٹے کی ہے. اللہ نے گلاب کا پھول لگایا ہے، اس سے پہلے اللہ نے کانٹے لگائے ہیں. تو گلاب کے پھول ہر شخص کے پاس ہے اور ہر شخص کے پاس کانٹے بھی ہیں. ہم میں سے ہر شخص کی زندگی، چاہے کوئی کتنا ہی آپ کو سکھی نظر آ رہا ہے، کوئی کتنا ہی مالدار ارب پتی کھرب پتی نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اس کی زندگی میں کچھ کانٹے اللہ نے رکھے ہیں. کہیں نہ کہیں کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے لیک رکھا ہوتا ہے، کمی رکھی ہوتی ہے. مثلا چلیں آپ بل گیٹس کو دیکھ لیتے ہیں. اب ایک نہیں کئی کانٹے ہیں، مال تو ہے، کانٹے کہیں ہیں. اس مال کا کیا فائدہ جو انسان کو
اولاد سے خوشیاں نہ دے سکے، اور اس مال کا کیا فائدہ کہ جس سے انسان کی بیوی سے اس کو سکون نہ مل سکے۔ مال کا مقصد راحت دینا ہے نا۔ اگر کسی کے پاس کوئی ارب پتی ہو اور اللہ نے اس کو کھانا ہی پینا ہی بند کر دیا ہو، وہ ابلے ہوئے مٹر کھا رہا ہو، ابلی ہوئی سبزی کھا رہا ہو، ہے ارب پتی آدمی، تو مال ہونے کے باوجود جو ہے وہ ابلی ہوئی سبزی کھاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی غلط بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مال وہ لذات نہیں دے سکا، وہ سہولیات نہیں دے سکا جس کے لیے وہ غلط طریقے سے مال کمایا گیا تھا، کیونکہ اس سزائیں کب ملتی ہیں؟ جب غلط طریقے سے کرپشن سے پیسہ کمایا گیا۔ اتنی کرپشن کی کہ پاکستان میں ضرب المثل بن گئے۔ آخر تکفیر اشارہ۔ لیکن کیا فائدہ کہ اس کرپشن کا اور اس پیسے کا کہ آپ بریانی نہیں کھا سکتے یا فلاں چیزیں نہیں کھا سکتے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو صرف، بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ، دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے اوپر ایک بندے کا نہیں کھا سکتا تو ہم کہیں کہ سزا کے طور پر ہی اللہ نے بند کیا ہے۔ بعض کا اللہ کے نیک بڑے بندے بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی اس قسم کی آزمائش آ جاتی ہے، وہ بھی نہیں کھا پا رہے ہوتے۔ تو بعض آزمائش کا فرق ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر آزمائش جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، ایک وہ شخص ہے جس کے اوپر آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کرنے کے لیے بھیجی ہوئی ہے، گناہوں کی معافی کا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن کچھ علامات ہوتی ہیں کہ جو بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ امتحان کس کی طرف سے آیا ہے اور یہ آزمائش کس کی طرف سے آئی ہے۔ تو زندگی کے اندر میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی کے اندر ہر انسان کے اندر ہمیں دیکھنے سے دور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑا خوشحال ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن اس کی زندگی والے نے کچھ کانٹے رکھے ہوتے ہیں۔ وہ کانٹے اولاد کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، بیوی کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، کہیں دوستوں کی طرف سے بھی ہو سکتے، کہیں سے ہو سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو پریشانی ذہنی لگی ہوئی ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، خودکشی کر لی۔ یہ پچھلے دنوں کوئی میرے خیال میں خبروں میں آیا تھا، کوئی اسی قسم کا کوئی ارب پتی آدمی تھا جو بڑا سیلیبریٹی تھا، انڈیا سے تعلق رکھتا تھا، خودکشی کر لی۔ اب ارب پتی بھی ہے، شہرت بھی ہے، خبروں میں پڑھا تھا تذکرہ، لیکن بہرحال اس خبر کو پڑھنے کے بعد صرف اتنی بات دل میں آئی کہ دیکھو، ایمان نہ ہو اور اعمال صالح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب مادی نعمتوں کے ہوتے ہوئے کہ جن کی تمنا کوئی شخص کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ ہندو تھا، سکھ تھا، نہیں کیا سکھ تھا کہ ہندو تھا، اور ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، لیکن اللہ نے وہ سکون ہی چھین لیا۔ تو یہ کانٹے ہوتے ہیں جو اللہ نے رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کانٹے کیوں رکھتے ہیں؟ اگر یہ کانٹے نہ ہو تو دنیا میں ہر انسان خدا بننے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کانٹے فرعون کی زندگی میں رکھے ہوئے تھے۔ فرعون کے یہاں اولاد نہیں تھی، بادشاہ تھا، مطلق العنان بادشاہ تھا، اولاد نہیں تھی۔ کانٹا ہے نا جو اللہ نے رکھا ہے، کیوں رکھا ہوا ہے؟ حالانکہ اس فرعون جاہل کو یہ سمجھانے کے لیے، یعنی لوگ بھی کیسے عقل کے اندھے تھے کہ اس کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کیسا خدا ہے کہ اولاد ہی نہیں اس کی ہاں ہو سکی۔ انسان بنایا نا اس کو، تو انسان تو ایسا ہی ہے، یعنی ان کو سامنے ایک اس کا عیب ہونا نظر نہیں آ رہا۔ وہ تو ایک اللہ کی ذات ہے جو بغیر اولاد کے ہے، بغیر نہ اس کو کسی نے جنا، لم یلد ولم یولد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کانٹے رکھے ہوتے ہیں انسان کو انسان کی اوقات دکھانے کے لیے، لیکن انسان کرتا کیا ہے؟ وہ ان کانٹوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پھول کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا،
کیونکہ اللہ نے کہا انسان کے زندگی میں کانٹے بھی رکھے ہوتے ہیں نا، پھول بھی رکھے ہوتے ہیں، نعمتیں بھی دی ہوتی ہیں۔ انسان نعمتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ یاد کرتا ہے اچھا فلاں وقت میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، وہ ناشکری کرنا شروع کرتا ہے کہ میرے تو نصیب ہی خراب، میرے ساتھ تو مجھے تو اچھا ملا ہی نہیں فلاں، وہ ان نعمتوں کو نہیں دیکھ رہا۔ تو جب وہ نعمتوں کو نہیں دیکھتا تو ناشکری کرتا ہے اللہ کی۔ اس لیے اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے جملہ اسمیہ استعمال کیا، انا استعمال کیا، لام تاکید کا قنوت پہ داخل فرمایا، پکا ناشکر ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے اور کانٹوں کو نہ سوچے، اور نعمتوں کو سوچ کے اللہ کی آگے جھک جائے، شکر گزاری ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں پہ، تو یہاں پہ ہی ضمیر سے نسبت اللہ تعالیٰ نے بندوں کی اپنی طرف کی، تو بندوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنے میں اللہ جل شانہ کی ربوبیت اور اللہ کی رحمت جھلک رہی۔ وورث سلیمان داؤد، اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے؟ اولاد کا جانشین بننا یہ موروثیت نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ موروثیت اور اقربا پروری بری ہے۔ اصل مسئلہ اقربا پروری کا اور موروثیت کا نہیں، اصل مسئلہ نااہلیت کا ہے۔ اگر اولاد نااہل ہے اور اس نااہل ہونے کے باوجود اس کو اس وجہ سے جانشین بنا دیا جائے کہ یہ اولاد ہے، تو وہ اقربا پروری بھی ہے، وہ بدترین موروثیت بھی ہے اور وہ غلط بھی ہے۔ لیکن اگر اولاد میں سے کوئی ایسا ہے جو واقعی اہل رکھتا ہے، واقعی اہلیت رکھتا ہے، تو اس کا جانشین بن جانا اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اصل مدار جو ہے وہ میرٹ ہے، اہلیت۔ وارث سلیمان داؤد، سلیمان علیہ السلام جانشین بنے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن اہل تھے، اہلیت رکھتے تھے۔ 19 میں سے ایک کو اللہ نے منتخب کیا، ان کی سمجھ کی وجہ سے، ان کی ذہانت کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، ان کو سمجھ عطا فرمائی، علم عطا کیا، جانشین بنایا اللہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے۔ اولاد بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، جانشین بن رہے ہیں، لیکن اہل ہیں۔ اہل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سارا یہ ہے نااہل کا۔ ہمارے ہاں جو موروثیت نے بہت سارے تباہیاں مچائی ہیں وہ نااہلیت کی وجہ سے۔ اصل مسئلہ موروثیت پہ نہیں تھا، اصل مسئلہ نااہلیت میں تھا۔ اس کو موروثیت بنا کے پیش کر دیا گیا کہ جی موروثیت بری ہے۔ موروثیت نہیں بری، اصل بری جو چیز ہے وہ نااہلیت ہے۔ نااہل کو جانشین نہ دینا یہ برا ہے، اور جب اولاد ہونے کی وجہ سے نااہل کو جانشین نہ دیا جائے تو یہ اور برا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا کی نعمتوں میں تو اولاد وارث بن جاتی ہے۔ والد فوت ہو تو والد جب فوت ہوگا تو ظاہری بات ہے جتنے ورثہ ہوں گے وہ سب جانشین بن جائیں گے، لیکن علمی جانشین جو ہوتی ہے وہ اہلیت سے ہی منتقل ہوگی۔ کسی سیٹھ کا بیٹا، سیٹھ صاحب فوت ہو جائیں تو بچہ ابھی 1 سال کا بھی ہوگا نا تو وہ بھی سیٹھ بن جائے گا، بیٹھے بٹھائے، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا جسے کہتے ہیں۔ لیکن کسی عالم کا بیٹا، کسی مفتی کا بیٹا، کسی شیخ الحدیث کا بیٹا، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزر بھی گئی کسی شیخ الحدیث صاحب کی، کسی بڑے مفتی صاحب کی، تو ان کا بیٹے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کی جانشین میں سے اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کو اس مقام پہ آنا پڑے گا۔ وہ آئے گا
تو اس کو ملے گا، نہیں آئے گا تو اس کو نہیں ملے گا کچھ بھی، کیونکہ یہاں پہ طلب ہے، یہاں پہ کسب ہے، یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی۔ اگلا نقطہ اس کے اندر کیا ہے کہ وارث سلیمان کے اندر، کہ جیسے میں تفسیر میں عرض کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث علمی ہوتی ہے، مادی اور حصی نہیں ہوتی ہے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ اسی لحاظ سے کہا گیا، اور اسی لحاظ سے روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد مبارکہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وارث اور وراثت منتقل ہوئی آپ علیہ السلام میں، وہ کس لحاظ سے حدیث میں فرمایا گیا؟ کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے سامنے زمین اور آسمان کی ساری کنجیوں کو پیش کیا، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ آپ علیہ السلام چاہتے تو آپ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سے بڑی بادشاہت اللہ آپ کو عطا کر سکتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے اختیار سے اس کو نہیں پسند فرمایا، جیسے حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نماز میں تھے، ایک جن نے آپ علیہ السلام کو چھیڑنے کی کوشش کی، تو آپ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک بڑھایا اور اس جن کا گلا دبوچ لیا، یہاں تک کہ اس جن کے منہ سے رال نکلنا شروع ہو گئی۔ آپ تو وہ بھاگ گیا۔ آپ علیہ السلام نے صبح صحابہ کو کہا کہ اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو میں اس جن کو یہاں سے تم باندھتا اور صبح تم سب لوگ اس جن کو دیکھتے۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہ عطا کی، لیکن آپ علیہ السلام نے پیش کی، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے اختیار سے اس زہد کو اختیار کر لیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام جنات میں جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو جنات آپ علیہ السلام کے تابع ہوئے، لیکن جیسا حدیث میں فرمایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کے اندیشے کی وجہ سے یہ خیال آ گیا آپ علیہ السلام کو، تو آپ علیہ السلام نے اس جن کو اس طرح سے باندھا نہیں۔ اگلا نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ اصل دین کی وراثت ہے، دنیاوی وراثت اس کے آگے ہیچ ہے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر جمع کا صیغہ انسان اپنے لیے استعمال کرے اکیلے کے لیے، تو اگر تو انسان میں عاجزی ہو اور تکبر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ تو نبی تھے، ظاہری بات معصوم ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام تو اسی لحاظ سے انہوں نے اپنے جمع کا لفظ کا صیغہ استعمال کیا اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ہاں جہاں پہ انسان کے اندر عجب کا اندیشہ ہو تو وہاں پہ اپنے لیے ہم کا لفظ یا جمع متکلم کا لفظ استعمال نہ کرے۔ انبیاء کرام علیہ السلام یا وہ شخص جو کہ اپنے نیت کوئی اور پہلو ہو تو وہاں جمع متکلم کا صیغہ استعمال کر بھی سکتا ہے۔ اسی علمنا کے اندر جمع متکلم کی جو نسبت ہے، اس میں دوسرا پہلو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کی طرف نسبت بھی ہے۔ تیسرا نقطہ اسی علمنا کے اندر وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں، انہوں نے کہا ہمیں سکھلایا گیا ہے، اپنی طرف جاننے کی نسبت نہیں کی، کیونکہ اپنی طرف جاننے کی نسبت کہ میں جانتا ہوں یہ تعلی ہے، یہ ایک بڑائی کا دعویٰ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کیسے کر سکتے تھے؟ کہا علمنا، اللہ نے ہمیں سکھلایا گیا، ہمیں سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ ہمارے ہاں آج کے زمانے کے اندر ایک فتنہ ہے، علی مرزا صاحب،
آپ ان کی ہر تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اسی شروع ہوتا ہے مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، جیسا میں جانتا ہوں ایسا امام کعبہ بھی نہیں جانتا، یہ دعوے. حالانکہ تجوید کی ایسی غلطیاں ہیں کہ یہ اویس نکال دے، جو حفظ کا بچہ ہے وہ نکال دے غلطیاں، تجوید کی ایسی غلطیاں بنیادی قسم کی. اور دعویٰ یہ ہے کہ جی امام خانہ کعبہ بھی میں غلطیاں نکال دوں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ علامت اور پہچان ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں. ویسے یعنی اور تو اس کے عقائد اور سب باتیں غلطیاں الگ اپنی جگہ پہ، لیکن صرف یہ تنہا اتنی بات کہ جس بندے میں ہمدانی، میں جانتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، تو سمجھ جائیں کہ یہ بندہ گڑبڑ ہے. اپنی طرف نسبت کرنا والا اور یہ کہنے والا کہ مجھے پتہ ہے اور میرے جیسا کوئی شخص نہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم چون دیگر نیست، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. ہمارے استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ ہم چون دیگر نیست، وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم چون ڈنگرے نیست. وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے جیسا کوئی جانور نہیں ہے. تو جو شخص بھی دیکھیں کہ ہمدانی کا دعویٰ کر رہے ہیں نا مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، میں تو یہ بندہ گڑبڑ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا علمنا منطقۃ، ہمیں سکھلائی گئی، اپنی طرح نسبت نہیں کی کہ مجھے آتی ہے، میں پرندوں کی بولیاں جان لیتا ہوں، اپنی طرح دعویٰ نہیں کی. اسی طرح اوتینا من کل شیء، یہ نہیں کہا ہمارے پاس سب کچھ ہے، کہا ہمیں دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اپنی طرف نسبت نہیں کی. اس لیے مشائخ نے لکھتے ہیں کہ جب کبھی انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو تو اپنی طرف سے نسبت ہٹا دے تاکہ اس میں عاجزی پیدا ہو. اپنی طرف سے نسبت ہٹانے کا بڑا آسان طریقہ ہے، اپنے بڑوں کی طرف اس طرح سے منسوب کر دے کہ جی آپ کی دعاؤں سے، مثلاً کہ والدین کی دعاؤں سے، اساتذہ کی دعاؤں سے، شیخ کی دعاؤں سے. اب دعاؤں کا لفظ کہنے سے ہم منسوب کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے عطا کیا، کہ انہوں نے دعا کی اللہ نے عطا کر دیا، اپنے آپ کو درمیان میں نکال دے. ان ھذا لہو الفضل المبین. منطق الطیر کے اندر اگلا نقطہ وہ یہ ہے کہ جانوروں کی بھی زبانیں ہوتی ہیں، اور جانوروں کی ان زبانوں کے اوپر ٹائم کافی اوپر ہو گیا، انشاءاللہ کل ذرا تفصیل سے گفتگو کروں گا، کچھ سائنسی لحاظ سے سائنس کیا کہتی ہے، اور کچھ ریسرچ رپورٹس بھی، اور تھوڑا سا چیونٹی کے والے سے بھی اگلی کل کی گفتگو میں کریں گے انشاءاللہ. فہم یوزعون کے اندر اتنی بس بات کہ اس سے ایک پہلو جو ہے وہ ڈسپلن اور نظم کا نکل رہا ہے، کہ ڈسپلن اور نظم جو ہے وہ ایک درجے مقصود ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، دین ملنگ نہیں بناتا انسان کو. بعض لوگ جب دین میں آگے بڑھتے ہیں یا دین میں پڑھتے ہیں تو ملنگ مزاج پیدا ہوتا ہے. ملنگ مزاج کیا ہے؟ یہ رس ملنگ خود اپنے لفظ کے اندر نا وضاحت کرنے والا ہے. دین جو ہے وہ انسان کے اندر نظم پیدا کرتا ہے، تنظیم پیدا کرتا ہے. دین انسان کو بے ڈنگا نہیں بناتا، ملنگ مزاج نہیں بناتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.